بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی جو فائنل کال تھی جو کہ عمران خان صاحب نے دی تھی اور ڈی چوک پہ آنے کی کال دی تھی، اور یہ کال جو تھی ان کے مختلف جو پوسٹ ہیں جو سوشل میڈیا کی ان کے اپنے ان کا جو ہینڈل ہے جو بھی آپریٹ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے بھی یہ کالز دی گئی تھیں۔ ایک پورا نیریٹو، ایک پورا بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ڈی چوک سے نہیں ہٹنا جب تک کہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ فائنل کال کے بعد حالات نے بالکل پلٹا کھا لیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی تھی وہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ جس طرح سے ان کو لاشیں دکھائی دے رہی تھیں وہ لاشیں اس طرح سے ان کو نہیں ملی۔ جو نیریٹو بنانا چاہ رہے تھے وہ نیریٹو اس طرح سے نہیں بن پایا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر خود ڈیبیٹ چل پڑی ہے۔ دو حلقے بن گئے ہیں۔ ایک حلقہ کہتا ہے کہ یہ سب کال جو تھی یہ عمران خان نے سنجانی پہ آنے پہ کہا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ یہ سنجانی پہ نہیں ڈی چوک پہ کہا تھا۔ ایک کہتا ہے کہ عمران خان کی کال تھی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ بشرا بی بی کی کال تھی۔ ایک کہتا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ تو جو قیادت تھی اس کا فیصلہ تھا اور اس کی بارہا جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ حقائق کیا ہے؟ حقائق میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتی ہوں کہ جس طرح سے جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں 24 نومبر کی انہوں نے کال دی تھی، اور اس کے بعد جو نیریٹو چلا تھا ایک دن بھی اس دوران بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایون دھرنے سے کی رات بھی عمران خان صاحب کی بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی سیف بیرسٹر سیف سے ملاقات ہوئی۔ بیرسٹر سیف کا سٹیٹمنٹ آیا کہ عمران خان نے کہا کہ آپ سنجانی پہ رک جائیں، جبکہ عمران خان صاحب اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کو بھی ہدایات دیں جو کہ اس پوری جو خبریں تھیں وہ سامنے آ چکی ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بشرا بی بی صاحبہ قیادت کرتی ہوئی ڈی چوک پہ پہنچ گئی۔ اب جب وہ ڈی چوک پہ پہنچی تو مطلوبہ نتائج نہیں ملے تو اس کی ذمہ دار بشرا بی بی صاحبہ قرار پائیں، اور اگر مطلوبہ نتائج مل جاتے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی فائنل کال کامیاب ہوتی۔ اب ناکامی جو ہے وہ بھانج ہوتی ہے، اور جو کامیابی ہے ظاہر ہے وہ اس کے بہت سارے دعوے دار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ناکامی ہے یہ بھانج ہے، اور اس کا پورا جو کریڈٹ ہے اس ناکامی کا وہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور صاحب پہ ڈال دیا گیا۔ یہ کنفیوژن جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان نے سنجانی کا کہا تھا، ان کی بات کو نہیں مانا گیا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، ان کے کہے کے بغیر کیسے آگے لوگ گئے، جو ویڈیو لیکس ہیں، جو آڈیو لیکس ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، یہ سب کے سب ایک پوری اسٹریٹجی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایجنڈا بالکل اور ہے، کلیئر ہے، اور جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ ایجنڈا ناکام ہو جاتا ہے اس کو ڈسون کر دیتے ہیں۔ اس وقت تک کوئی بولتا نہیں ہے جب باہر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، غلط کیمپینز چلاتے ہیں، اداروں کے خلاف نفرت آمیز باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، یا انسائٹمنٹ آف وائلنس یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو کرتے ہیں، اس وقت تک اس کو کوئی ڈسون نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے اور اس کا ملبہ گرنے کا وقت آتا ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے ان کو ڈسون کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے کل بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے 12 ہلاکتوں کی تصدیق کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ تمام جو نیریٹو دیا جا رہا تھا اس کی انہوں نے تردید کر دی، اور یہ کہا کہ ہم ان کو ڈسون کرتے ہیں۔ آپ اس وقت کہاں تھے جب یہ نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے جو آفیشیل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کے جو عمران خان صاحب کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے، جب وہ یہ سب کچھ پھیلا رہا تھا، جب یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس کے اوپر اس کو پھیلا رہے تھے، اس وقت یہاں کی جو قیادت تھی وہ کہاں پہ تھی؟ جب ان کو ہیٹ ہوتی ہے، ان کو جب حرارت پہنچتی ہے کہ اب اس کا اوپر کوئی ملبہ گرے گا، تو فوراً جو ہے وہ جو اچھے لوگ ہیں، میں بیرسٹر گوہر صاحب کی بہت قدردان ہوں، بہت اچھے سلجھے ہوئے آدمی، ان کو آگے کر دیا جاتا ہے، اور ان کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر ادھر جو اس طرح کا نیریٹو پھیلاتے ہیں ان کو ڈسون کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی اور ایک باقاعدہ منظم طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ علیمہ خان صاحبہ کا آج ایک انٹرویو چلا ہے وائس آف امریکہ پہ، وہ یہ کہتی ہیں، انہوں نے بہت ساری سارے سوالات جو ہے وہ کہہ دیے۔ 3:30 بجے تک ہم بالکل پرامن طریقے سے چل رہے تھے، کنٹینر نے کنٹرول کرنا تھا، کنٹینر کنٹرول نہیں کر سکا۔ کنٹینر پہ کون تھے؟ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی، یعنی انڈائریکٹلی وہ الزام لگا رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو کنٹرول کرنا تھا، پبلک کو، موب کو، لیکن وہ کنٹرول نہیں کر سکی۔
انہیں وہ کہتی ہیں ہمیں کسی نے کچھ نہ بتایا, ہمیں کسی نے انفارم نہیں کیا, ہمیں کسی نے کوئی اطلاع نہیں دی, ہمیں کسی نے کوئی میٹنگز کا نہیں بتایا. یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہم اس سے بالکل الگ ہیں جو کچھ ہوا. یہ دو جو گروپس ہیں, یہ گروپس میں ایک متحارب گروپ ہے, ایک جو دوسرا گروپ ہے جو ایک کبھی سامنے آ جاتا ہے, کبھی دوسرا سامنے آ جاتا ہے. یہ بالکل عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کے اوپر ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتہ تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈی چوک پہ آپ نے جانے کی انہوں نے کال نہیں دی, بالکل اس سے پہلے ان کو ہر بات کا علم تھا, ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, ان کو سوشل میڈیا کیمپینز پتہ تھیں, ان کو ہر چیز پتہ تھی, وہ میڈیا سے بھی بات کرتے رہے. کسی نے کبھی بھی عمران خان صاحب نے جو ہے اگر اس کا اعلان نہیں کیا کہ ڈی چوک پہ پہنچنا ہے تو اس کو ڈس اون بھی نہیں کیا کہ ہم نے اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بہت ہے. اچھا, جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جمعرات کو سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب نے کچھ ہدایات دی تھی, وہ کہاں ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایات جو تھی ملی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے اور اسلام آباد پہنچنا ہے, ڈی چوک پہ پہنچنے کی ہدایات نہیں تھی اور دوسری ہدایات نہیں تھی. اچھا, اسی طرح سے وہ یہ کہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملبہ اب بشریٰ بی بی پہ پوری پارٹی گرا رہی ہے کہ وہی اس کی ذمہ دار ہیں اور وہی اس کے جو ہے اس کو اون کرتی ہے. پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ مشال یوسف زئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا اس لیے بشریٰ بی بی گئی, تو انہوں نے کہا جی وہ جھوٹ بول رہی ہیں, وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں, بہت سختی سے انہوں نے کہا. اچھا, اب مشال یوسف زئی جو ہیں وہ سپوکس پرسن ہیں بشریٰ بی بی کی, اور بشریٰ بی بی کو کا مطلب یہ ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ اصل میں بشریٰ بی بی کو کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ڈی چوک پہنچنے کی بات کی ہے. میری کوئی ہمدردی بشریٰ بی بی صاحبہ یا علیمہ خان صاحبہ کے اس پہ نہیں ہے, میں صرف آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں کہ یہ اب ملبہ جو ہے وہ سارا کا سارا بشریٰ بی بی کے اوپر گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو انوسینٹ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اب ظاہر ہے مقدمات جو ہیں وہ بن رہے ہیں, نامزدگیاں ہو رہی ہیں, اس میں اب جو ہے وہ نامزدگیوں میں ان کو جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے کریں. اچھا, پھر علی محمد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ طے پا گیا تھا کہ اسیران جو ہیں ان کی رہائی ممکن ہے, اور جیسے ہی اسیران کی رہائی کی بات ہوئی اس کے فوراً بعد جو ہے یہ وائلنٹ ہو گیا, یہ کراؤڈ یہ ڈی چوک پہنچ گیا اور یہ ساری چیزیں ہو گئی. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ آپ مذاکرات بھی کر رہے تھے, آپ انگیج بھی کر رہے تھے, اور پھر اس کے باوجود آپ وہاں پہ پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا اسیران کی رہائی نہیں تھی, صرف عمران خان کی رہائی تھی, یا وہ دباؤ ڈالنا تھا, یا جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو انہوں نے ابھارنا تھا. یہ ایک بالکل دو رائے. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل کون استعمال کر رہا ہے. عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے مسلسل جو بیانات آ رہے ہیں ان کو کیا عمران خان صاحب اون کرتے ہیں؟ اگر اون نہیں کرتے تو پارٹی ان کو ڈس اون کیوں نہیں کرتی؟ جو لوگ روز ملتے ہیں وہ جا کے یہ کیوں نہیں بتاتے, یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کون استعمال کر رہے ہیں اور وہ کیوں اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں, کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ مثلا 12 کی تصدیق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کر رہے ہیں, اور درجنوں کی تصدیق جو ہے کی جو بات ہے وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ہو رہی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو اقوام متحدہ کے اندر چیلنج کریں گے. مجھے تو حیرانگی ہے پاکستان کے صحافیوں کے اوپر بھی کہ وہ یہ سوال عمران خان صاحب سے کیوں نہیں کرتے, جو جاتے ہیں ملنے کے لیے, وہ بھی جو بیٹھے ڈرائنگ روموں میں اور سے اپنے ولاگ کرتے ہیں, جو اپنے پروگرامز کرتے ہیں مجھ سمیت, کہ ہم یہ سوال کیوں نہیں کرتے عمران خان صاحب سے کہ آپ کا ٹویٹر ہینڈل کون استعمال کر رہا ہے, کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے, آپ اس کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے نیریٹو جاتا ہے, اس کو پھیلایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, اور جب وہ سارا ایک بن جاتا ہے, مثلا اسی ٹویٹر ہینڈل جو ہے اس کے اوپر آپ چلے جائیں, اس پہ آپ کو ڈی چوک کی کالیں بھی نظر آئیں گی, اس کے اوپر آپ کو فائنل کالیں بھی نظر آئیں گی, اس کے اوپر آپ کو ڈو اور ڈائی والی بات بھی نظر آئے گی, اس پہ سب کچھ نظر آئے گا. اب جو انہوں نے نیا ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد کے قتل عام کا شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں, دور حاضر کے جنرل ڈائر جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے, ان شہداء کا خون ناحق ضائع نہیں ہوگا اور نہیں کیا جائے گا, اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کے جائیں گے. یہ ہے وہ اصل بات جو اقوام متحدہ میں لے جانے کی بات ہے جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے کی جا رہی ہے. کیا واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر یہ کیس لے کے جایا جائے گا؟ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کی تحریک ان ہتھ کنڈوں سے رکنے والی نہیں, نہ میں پیچھے ہٹوں گا نہ میں پاکستانی قوم, اگر آپ نے ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. پرامن احتجاج بنیادی حق ہے اور پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان شہید کیے گئے, اس بار بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی اور درجنوں شہریوں کو شہید کر دیا گیا. چیئرمین پاکستان تحریک
انصاف کہہ رہے ہیں درجنوں. اور عمران خان صاحب جو بانی ہیں ان کے ٹویٹر ہینڈل سے, جس کو پتہ نہیں کون چلا رہا ہے, کوئی جبران الیاس چلا رہا ہے یا پتہ نہیں کون باہر بیٹھ کے چلا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے درجنوں مارے گئے ہیں اور اقوام متحدہ میں ہم لے کے جائیں گے. یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے یا یہ ان کی جماعت کا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نیریٹو ہے؟ اس کی وضاحت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ضرور کرنی چاہیے, اور یہ ٹویٹر ہینڈل کون استعمال کر رہا ہے اس کو بھی استعمال کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اب فائنل کال کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک باہر بیٹھی ہوئی خواہش ہے اور جو اندر بیٹھی ہوئی خبر ہے ان کے بیچ میں ایک تصادم ہے. اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ گھروں سے بیٹھ کے بھی ورک فرام ہوم بھی کرتے ہیں, وہ نکلتے بھی نہیں ہیں, کارکن نکلتے ہیں, جو نکلتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ فرار ہو جاتے ہیں کارکنوں کو چھوڑ کے. تو یہ ایک ڈبیٹ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان جو کی جو قیادت یہاں ہے اور جو باہر ہے ان کے بیچ میں ایک لڑائی ہے. یہ لڑائی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے گی اور بڑھ گئی ہے کہ سیاست ایک دوسرے کے دست و گریبان جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور اس کے اگزامپل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ابھی منصور علی خان ہمارا دوست, ہمارا بھائی, اس کے ولاگ میں اس نے جو چلایا ہے بہر شرافت کی آڈیو تصدیق کے ساتھ علی امین گنڈا پور, جس میں عمران ریاض کو بھی گالیاں دے رہے ہیں اس آڈیو کے مطابق, اور اس میں مہر شرافت سے بھی وہ بات کر رہے ہیں, اور جس طرح سے جس لب و لہجے کے اندر بات کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ بتائی نہیں جا سکتی, وہ انتہائی نامناسب ہے. تو یہ ابھی ابتدا ہے, یہ ابتدا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی اگر یہ کنفیوژن برقرار رہی اور اگر سینٹی نے پرویل نہیں کیا اور پارٹی اگر کسی ڈسپلن کے اندر نہ آئی, اور یہ جو گیمز ہیں اور یہ جو سازشیں پارٹی کے اندر, پارٹی کے اپنے لوگ اور پارٹی کے جو اندر کے بیانیے کو بنانے کے لیے کر رہے ہیں, اگر یہ نہ رکیں تو یہ تحریک انصاف کے لیے کسی کو کسی سے اور سے خطرہ نہیں بلکہ سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے, بقول جان ایلیا کے. تو یہ ایک اتنا بڑا المیہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جنم لے چکا ہے کہ جس میں یہ بلیم گیم, یہ لڑائی جھگڑا اور یہ جو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے والی کہانی ہے, اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس پورے تناظر میں سب سے بڑی بینیفیشری کون ہے؟ اس میں بینیفیشری حکومت پاکستان اور ریاست ہے. حکومت پاکستان اور ریاست اس لیے کہ اب وہ اس کا فائدہ اٹھا کے ایک ڈرپا نام سے ڈیجیٹل اتھارٹی کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں. اور یہ نادر گرمانی نے جو ڈان کے بڑے زبردست اینکر بھی ہیں اور رپورٹر بھی ہیں, انہوں نے آج یہ فرنٹ پیج کی ڈان کی خبر بھی ہے, انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی خبر بریک کی اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کیا پلان کر رہی ہے. 5 سال سزا, 10 سال سزا, 5 لاکھ جرمانہ, 10 لاکھ جرمانہ, 5 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ جو ہے وہ یہ اس کو تجویز کیا گیا ہے. اس کے اندر یعنی سزائیں بھی ہیں, ایک اتھارٹی کا قیام بھی ہے, پھر ٹاسک فورس آلریڈی بنا دی ہے جس پہ کل بھی ہم نے بات کی. اس ٹاسک فورس میں سینئر صحافیوں کے بغیر اس میں ایم آئی, آئی ایس آئی اور تمام جو ایجنسیاں ان کو شامل کیا گیا. اس طرح نہ تو یہ قوانین چلیں گے, یہ قوانین جو ہیں اگر آپ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آزاد اور عامل صحافی جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, جو ایجنڈا ڈریون پروپیگنڈا ڈریون جرنلزم نہیں کر رہے, اس کے لیے آپ نے پرابلمس کریٹ کرنی ہے, ان کو اوپر پابندیاں لگانی ہیں, تو آپ یہ مت کریں, یہ نہیں ہو سکتا. البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں تو اداروں کے اندر جو ہے وہ سیلف ریگولیشن لائیں. جو کسی بھی چینل کے اگر رپورٹرز جو ہیں وہ اپنی منمانی کی خبریں دے رہے ہیں, وہ ولاگز پہ بیٹھ کے یا دوسرے پروگرامز پہ بیٹھ کے اپنی ایک خواہش کو خبر بنا رہے ہیں, یا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یا وہ ایجنڈا کر رہے ہیں, اس ادارے کو اپنے اندر ریگولیشن کرنی پڑے گی. ان کو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کے اوپر بھی ثبوت کے ساتھ ان کو عدالت کے اندر پیش کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس کون سے ثبوت ہے جو آپ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مگر اس میں بھی صحافی جو سینئر صحافی ہیں ان کو, میں تنظیموں کی بات نہیں کرتی کیونکہ تنظیمیں بہت ساری جو ہیں وہ اس وقت ہماری تنظیمیں بالکل وہ فعال نہیں ہیں اور ان کے اوپر بھی شاید لوگوں کو یقین نہیں رہا, لیکن جو عامل صحافی ہیں, جو ہمارے سینئر لوگ ہیں, جس میں میں نے کل بھی نام لیا اظہر عباس صاحب ہیں, اظہر عباس جیسے لوگ ہیں, رانا جواد جیسے ایمنٹ کے لوگ ہیں, خود ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہم کے جو ہیں ریحان, اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اقبال خٹک صاحب جو فریڈم نیٹ ورک کے اور RSF کے یہاں پہ نمائندے بھی ہیں, ایک بہت بڑا نام ہے عدنان رحمت صاحب جنہوں نے سیکیورٹی سیفٹی کے حوالے سے ہمیشہ اقبال صاحب نے بھی اور عدنان صاحب نے کام کیا ہے, ناصر زیدی صاحب, اور بے تحاشا سینئر لوگ ہیں جو کہ ایک پوری فہرست ہے. ان کو آپ کو شامل کرنا پڑے گا جو ان بائسڈ ہیں, جو ایجنڈے پہ نہیں ہیں, جو کہ پیور صحافت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ آئے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ کون کون سے صحافیوں نے جو ہے وہ اپنی حدود کو کراس کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ضرور بات کرنی چاہیے, لیکن اس طرح کی اتھارٹیز
عمران خان صاحب نے بھی بتانے کی کوشش کی تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. آپ اتھارٹیز سے زیادہ سیلف ریگولیشن جو اداروں کی ہے، یعنی ادارے اپنے اندر کریں، صحافی تنظیمیں اپنے لوگوں کو سینسٹائز کریں، ورکنگ جرنلسٹ کو سینسٹائز کریں، اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اور آگے چلانا پڑے گا. اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلاً اب عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بھی آ چکے ہیں، بن چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب ان تمام مقدمات کا سامنا بھی ہے. آنے والے دنوں کے اندر 9 مئی سمیت انسداد دہشت گردی کے معاملات بھی سامنے ہوں گے، اور جس طرح سے ہر احتجاج کے بعد ریاست مضبوط ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے اندر بیٹر ہیں، اور ان کی جماعت بھی، اور تمام وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اس وائلنس کو، اور وائلنس کے نام، احتجاج کے نام پر وائلنس کو، وہ سب اس کا حصہ ہیں. وہ تمام فیک نیوز پھیلانے والے پروپیگنڈسٹ جو ہیں، جو جرنلسٹ نہیں ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے کہ جو سیاسی نظام کو، پارلیمان کو کمزور کیا جائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.